بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ دنوں سے سوچ رہا تھا یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے، لیکن وقت نے اجازت نہیں دی کہ آپ سے مخاطب ہو سکوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں الیکشن سے پہلے کسی دوست نے شیئر کیا تھا گروپ میں، ایک سیاسی پیغام تھا، اور پھر وہ دوست چھوڑ گیا ہمارے گروپ کو۔ تو اس سلسلے میں یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ لوگ نئے آئے ہیں اس گروپ میں، کچھ لوگ تو جو پرانے ہیں ان کو پتہ ہے، کچھ لوگ گروپ میں جو نئے آئے تھے ان کے لیے، ان کی آگاہی کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ گروپ بنایا تھا اوورسیز کے لیے اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ زندگی میں چانسز ہیں، اگر آپ اس کو اویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی معاشی طور پہ آپ مستحکم کیسے ہو سکتے ہیں۔ بیسیکلی ہم نے یہ سب لوگوں کو معاشی طور پہ مستحکم کرنے کے لیے یہ کوشش کی ہے، یہ گروپ بنایا ہے، اور یہ جو ہم کوششیں کر رہے ہیں یہ اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ اس کے لیے ہم نے اوورسیز کو اس لیے چنا تھا کہ یہ لوگ باہر آتے ہیں، ایک تو انٹرنیشنل ماحول میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا کیسے ترقی کرتی ہے، کام کی کیا اہمیت ہے، کام کیسے کرنا چاہیے، ہیلپ کیسے کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی ہیلپ کیسے کرنی چاہیے، اور ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہمارا مقصد بنیادی طور پہ معاشی طور پر مستحکم ہونا ہے ایک دوسرے کا۔ اس لیے ہم یہاں پہ آتے ہیں ملک چھوڑ کے۔ تو میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ ایک گھر ہوتا ہے، گھر میں ایک باہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرنے کے لیے گھر میں داخل ہونے سے پہلے باہر ایک سوئچ ہوتا ہے۔ تو آپ گھر کا وہ سوئچ ہے کہ جو اندر کا سوئچ، اندر بھی بہت سے سوئچ ہوتے ہیں جو پورے کمرے کو روشن کرتے ہیں، اندر جو ایکوپمنٹ لگا ہوتا ہے، آپ کا فریج ہے، اے سی ہے، ہیٹر ہے، کچھ بھی ہے، اس کے سوئچ اندر ہوتے ہیں، لیکن ایک سوئچ باہر ہوتا ہے جو بیسیکلی آپ جب اندر جاتے ہیں، اندھیرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ روشنی دینے کے لیے کہ باقی سوئچ ہیں کہاں پہ، ان کو کیسے روشن کرنا ہے، گھر کو کیسے روشن کرنا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی مثال باہر کے سوئچ کسی ہے کہ آپ باہر ہوتے ہیں جو آپ روشنی پیدا کرتے ہیں، پھر ہم نے پورے گھر کو، ہمارا مقصد پورے گھر کو روشن کرنا ہے، اپنے پورے ملک کو روشن کرنا ہے، لیکن آپ باہر کے سوئچ ہیں تو آپ کو آن ہونا چاہیے۔ اسی سلسلے میں ہم یہ کوششیں کر رہے ہیں، ہم نے گروپ بنایا ہے، مختلف ہم نے کاوشیں کی ہیں، ہم نے کچھ پلاٹ لیے ہیں، گروپ ممبروں میں سے کچھ لوگ اس میں ہیں، وہ پلاٹ لیے ہیں، اور پھر ہم نے لیموزین کے لیے اپلائی کیا، لیموزین لیا، اور اگلے مہینے ہمیں لیموزین بھی مل رہی ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بجائے اس کے کہ ہم دوسرے سے مانگیں، ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے کہ آپ خود محنت کریں اور آپ خود انکم کے سورسز پیدا کریں، اپنے لیے تھوڑا تھوڑا ہی پیدا کریں، لیکن کچھ نہ کچھ آپ خود پیدا کریں، بجائے اس کے کہ مانگنے کی جو رسم ہے ہمارے ملک میں اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ ہم نے اس کے لیے یہ کوششیں کی، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے کچھ اصول ہم نے جو شروع میں طے کیے تھے وہ میں ریوائز کرنا چاہتا ہوں ان دوستوں کے لیے جو نئے آئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ گروپ، اس گروپ میں کوئی بھی سیاسی ایکٹیویٹی، سیاسی پوسٹ ممنوع ہے، ڈیلیٹ کر دی جائے گی۔ اگر آپ کی وابستگی کسی سیاسی جماعت سے ہے، ہماری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، ہم سب کی قدر کرتے ہیں، جس کی جس جماعت سے وابستگی ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس گروپ میں، چونکہ اس گروپ کا مقصد ہی یہ نہیں ہے کہ کوئی سیاسی پوسٹ لگائے یا وہ اپنے سیاسی خیالات کا اظہار کرے یا اپنے کسی سیاسی ایفیلیشن کی ایڈورٹائزمنٹ کرے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ وہ پوسٹ آپ کی ڈیلیٹ کر دی جائے گی، پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، یہ آپ کو بتاتا ہوں پہلی بات۔ دوسری یہ چیز ہے کہ ہم نے پرموٹ نہیں کرنا کسی بھی مانگنے والی رسم کو۔ فار ایگزامپل اس گروپ میں آپ یہ شیئر نہیں کریں گے کہ فلاں آدمی کو پیسے چاہیے وہ واپس دے دے گا، آپ اس کو دے دیں، یا فلاں غریب ہے۔ ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے کہ مانگنے کے لیے کوئی اگر مانگے تو اس کو نہیں دینے چاہیے، لیکن اس کے لیے پلیٹ فارم نہیں ہے یہ۔ اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ گروپ میں جو کوئی آپ کو جانتا ہے آپ اس کو میسج کر سکتے ہیں، یا فلاں آدمی مجبور ہے اس کو پیسے چاہیے یا فلاں کی ہیلپ کر دو، اور اس سے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے جاننے والوں کو کہیں۔ تو گروپ سے آپ نمبر لیں جو آپ کا جاننے والا، آپ اس کو میسج کریں اور اس کو کہیں کہ وہ اپنے جاننے والوں کو بتائے، لیکن گروپ میں ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرنی کہ فلاں آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، فلاں کا یہ ہو گیا۔ اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے، چونکہ پہلے ہم نے کیا کچھ، لیکن میں نے اور ہم کچھ دوستوں نے یہ محسوس کیا کہ جب بھی کسی کے ساتھ ایسی پوسٹ شیئر کی جاتی ہے تو بعض لوگ غیر متعلقہ ہوتے ہیں۔ یہ گروپ صرف 2 4 5 آدمی کا نہیں ہے، مختلف لوگوں کا، آل اوورسیز، آل پاکستانیز کا گروپ ہے، تو اس لیے بعض لوگوں کے وہ متعلقہ خبر ہوتی نہیں ہے، لیکن ان کو کوفت ہوتی ہے اس سے
کہ یہ مانگنے والا سسٹم. آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں مانگنے کا رواج اتنا عام ہے کہ ہر چیز کے لیے چندہ کیا جاتا ہے، ہر چیز کے لیے چندہ کیا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ خیرات ہمارے ملک میں دی جاتی ہے، لیکن ترقی کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ہم نے مانگنے کی رسم کو بنیاد بنا دی ہے. آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو مثال ہے آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عبدالستار ایدھی صاحب، بہت ان کی خدمات ہے اس ملک میں. انہوں نے مانگ کے اپنے لیے نہیں مانگا، قوم کے لیے مانگا ہے، لیکن کام مانگنے والا تھا. اور ان کے مقابلے میں آپ مولانا عبدالوہاب صاحب، یہ جو تبلیغی جماعت والے ہیں، ان کے خدمات بھی ہیں، انہوں نے بھی خدمات کی ہے، ملک کی خدمت انہوں نے بھی کی ہے اور عبدالستار ایدھی صاحب نے بھی کی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی جو موجود دور میں جو لوگ موجود ہیں، عقیدت موجود ہے، وہ کس کے زیادہ ہیں؟ تبلیغی جماعت والے زیادہ ہیں، جبکہ ایدھی والے کم ہیں. حالانکہ ان کی جو خدمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ملک کے لیے خدمات زیادہ ہیں، لیکن ایک طریقہ کار ہے. تو آپ کو یہ مثال دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کی کہ انہوں نے غلط کیا. انہوں نے اپنے جو وہ سمجھ رہے تھے اس کے مطابق انہوں نے بہت اچھا کام کیا، اور بہت اچھا کام تھا. میں بھی اس کو سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام ہے، لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے کسی کام کا. تو وہ دو مختلف طریقہ کار ہیں. ایک نے پیسے دیے ہی نہیں ہے، کسی کو ہیلپ کی ہی نہیں ہے کسی کی، لیکن وہ اس کے عقیدت مند زیادہ ہیں بجائے اس کے کہ جس نے بہت سارے لوگوں کی ہیلپ کی ہے. تو اس لیے یہ مانگنے والی رسم کو اس گروپ سے ہم نے بالکل ختم کرنا ہے. تو اگر آپ کا کوئی عزیز بیمار ہے، آپ کا کوئی جاننے والے کو کوئی پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ ڈائریکٹلی اس گروپ میں میسج نہیں کریں. آپ کا جو جاننے والا اس گروپ میں موجود ہے یا جاننے والے اس گروپ میں موجود ہیں، ان کو میسج کریں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آگے اپنے جاننے والوں تک پہنچائیں. لیکن گروپ میں ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر سیاسی پوسٹ سے بھی گریز کریں. باقی جو کسی کے پاس آتی ہے، جابز کے موقع آتے ہیں، تو آپ اس کو شیئر کریں. اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اس لیے کہ روزگار کے مواقع آپ دے رہے ہیں کسی کو. یہی اس گروپ کا مقصد ہے. کسی کے پاس اپنی پاس جاب ہے تو وہ بھی کرے کہ پیسے، یا کوئی آپ کے پاس پروجیکٹ ہے، آپ سوچتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ اگر شروع کیا جائے تو اس میں اتنا پرافٹ ہو سکتا ہے، سب لوگ پیسے دیں گے، تھوڑے تھوڑے جتنے دیں گے، دے کے اس میں شریک ہو سکتے ہیں، اس پہ سوچا جا سکتا ہے، وہ کام کر سکتے ہیں. ہمارے گروپ کا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے اور ایک دوسرے کو لے کے آگے چلنا ہے، لیکن مانگ کے نہیں یا سیاست کر کے نہیں، بلکہ عملی طور پہ کام کرنا ہے ہم نے، جو ہمارا مقصد ہے. امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. چونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے، وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے میں نے مختصر چیزیں ٹچ کی ہیں. تو آپ کو سمجھانے کے لیے وقتاً فوقتاً ہم یہ ویڈیوز اس طرح کی شیئر کرتے رہیں گے، گروپ کے مقاصد آپ کے ساتھ شیئر ہوتے رہیں گے. تو یہ میں نے سوچا کہ یہ ضروری کام ہے. باقی اگر آپ سوچتے ہیں کہ کوئی چھوڑ کے جاتا ہے گروپ کو، تو چھوڑ کے جا سکتا ہے کوئی بھی آدمی، اور واپس بھی آ سکتا ہے کوئی بھی آدمی. یہ گروپ کھلا ہے سب کے لیے. ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ کوئی چھوڑ کے نہیں جا سکتا، یا کوئی چھوڑ کے گیا تو ہماری انسلٹ ہو گئی، یا ایسی کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں ہم نے ریاکاری والے کام کو ختم کر دیا ہے. ہم نے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے، ایک دوسرے کو ڈیولپ کرنا ہے، لیکن اپنی حدود میں رہ کے. اس سے زیادہ ہم نے نہیں جانا، کسی کو مجبور نہیں کرنا. تو اس سلسلے میں اگر کوئی جاتا ہے تو وہ جا سکتا ہے، اور اگر کوئی واپس آنا چاہتا ہے تو ہم اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں. جو میں نے آپ کو سوئچ بتایا تھا، پہلی مثال آپ کو گھر میں جانے والے سوئچ کی بتائی تھی، تو وہ سوئچ اگر خراب ہو جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے تو اسی کو چلا دیا جائے. اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر اس کو اتار کے پھینکنا پڑتا ہے، پھر دوسرا سوئچ لگانا پڑتا ہے. روشنی تو بہرحال چاہیے، تو مقصد روشنی ہے. امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. میرا کہنے کا جو مقصد ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ لوگ بھی کوشش کریں گے کہ ہمیں اپنی تجاویز دیا کریں، تجاویز دیں، اور اس ویڈیو کو دیکھیں بھی اور اس کے بارے میں سوچیں بھی. اللہ حافظ. تھینک یو.